نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبك الشيء يعمي ويصم صدق الله العلي العظيم۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محبت کسی چیز کا انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ اصل میں محبت کے ذریعے سے انسان بعض اوقات وہ افعال یا وہ کام کر جاتا ہے جس کی شریعت نے بعض اوقات اجازت نہیں دی ہوتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے یعنی ایک آدمی جب کسی سے محبت کر لینے لگ جاتا ہے، بعض اوقات وہ محبت جائز بھی نہیں ہوا کرتی، اس کی محبت میں انسان حدود سے اللہ کی حدود سے تجاوز کر بیٹھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کا مرتکب قرار پاتا ہے۔ بعض اوقات یہ محبت جو ہے وہ جائز ہوا کرتی ہے لیکن انسان حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بیوی کی جو محبت ہے وہ عین عبادت ہے، یعنی ایک آدمی ہے اپنی بیوی کو لقمہ کبھی کبھی منہ میں دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص ایسا ہے جس سے اپنی اہلیہ سے والہانہ محبت ہے تو یہ بھی ایمان کی علامت بتلایا گیا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ اگر اپنی بیوی کے ساتھ وہ مگن ہے، باتیں کر رہا ہے تو اس وقت چونکہ وہ گناہ سے بچا ہوا ہے اور یہ اس کا بیٹھنا یہ بھی باعث ثواب اور باعث اجر کہلاتا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو پیار کی وجہ سے محبت کی وجہ سے ہاتھ لگاتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبد الرحمن لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب النکاح فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو محبت سے ہاتھ لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور 10 نیکیاں اللہ پاک اسے عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ بیوی کو بوسہ دیتا ہے محبت کی وجہ سے، الفت کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 20 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 20 نیکیاں اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آدمی آگے بڑھتا ہے اور صحبت اپنی گھر والی سے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے وہ گناہ جو اس نے کیے ہوتے ہیں اللہ پاک وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جتنے بال ہیں اس کے جسم پر، اس کے چہرے کے بال ہیں یا اس کے سر کے بال ہیں یا جسم پر جہاں جہاں بال ہیں، اللہ تعالیٰ اس صحبت کی بنا پر چونکہ نکاح طریقہ ہے اس کی وجہ سے اللہ پاک ان کو اتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں جتنے اس کے جسم پر بال ہیں، اور اتنے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں جتنے اس کے جسم پر اللہ نے بال اسے عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن اس کے اندر بھی حدود سے تجاوز اختیار نہ کیا جائے، یعنی بیوی کی وہ باتیں جو شریعت نے جن سے منع فرمایا ہے اس سے انسان روکے رکھے، اپنے آپ کو روکے رکھے، اور اسی طرح جن کی ممانعت ہے اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ ایک حد تک ان سے جو ہے محبت کی جائے، حدود اللہ جو ہے ان سے تجاوز نہ کیا جائے، اور جو محبت ناجائز ہے وہ تو شریعت نے انہیں ممنوع قرار دیا ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے۔ جیسے غیر محرم کی محبت ہے، غیر محرم یعنی گرل فرینڈ بنانا، یا اسی طرح جو ہے عورتوں سے یا لڑکیوں سے تعلقات قائم کرنا، شرع اسلام نے، شرع دین نے، شریعت اسلامی نے ہمیں ان سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی اس سے لازم آتی ہے۔ ایک مؤذن صاحب کے بارے میں آتا ہے، علماء نے قصہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک مؤذن صاحب اذان دے رہے تھے کہ راستے میں دیکھا انہوں نے کہ ایک عورت گزر رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت سی لڑکی بھی ہے۔ جب اس کی نظر اس پر پڑی تو وہ اس کا دیوانہ ہو گیا اور اس کے عشق کے اندر مبتلا ہو گیا۔ چنانچہ جب اس نے اذان ختم کی تو اس کی طرف روانہ ہو گیا، اس خاتون کے پیچھے۔ پڑوس میں ہی مسجد کے پڑوس میں اس خاتون کا گھر تھا، اس نے دروازہ کٹکھٹایا اور جب وہ خاتون باہر نکلی تو کہا کہ بھائی کیا وجہ ہے، آپ نے کیوں دروازہ کٹکھٹایا؟ انہوں نے کہا بس میں آپ سے اشتیاق تھا، آپ سے ملنے کا شوق تھا، اسی وجہ سے آپ سے ملنے آیا۔ انہوں نے کہا کس کام سے آیا؟ انہوں نے کہا دیکھیں آپ کی بچی مجھے پسند ہے اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو نکاح نہیں ہوتا، ہم تو عیسائی ہیں، اور ہمارے ہاں قانون یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ شادی کرتے ہیں یا اس طرح کی کوئی رسم و رواج ہمارے ساتھ اختیار کرتے ہیں تو انہیں ہمارے مذہب کے اندر آنا پڑتا ہے، ہم عیسائی ہیں، لہٰذا
میری بچی کا رشتہ دینے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، البتہ تجھے عیسائی ہونا پڑے گا۔ تو وہ شخص جو مؤذن تھا، مسلمان تھا، اس نے دل میں یہ بات کہی کہ چلو اس وقت جو ہے شادی کر لوں گا اور بعد میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک پادری کو بلایا اور اس کے ذریعے وہ عیسائی بن گیا اور عیسائیت کے اندر داخل ہو گیا۔ یعنی اللہ معافی دے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، وہ عیسائی بن گیا۔ اب اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ جب عیسائی بنا تو اس کے بعد وہ سیڑھیوں سے اترنے لگا کہ اتنے میں اس کا پاؤں پھسل گیا اور اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ غیر شرعی چیزوں سے اور ناجائز محبت سے اس کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اس کی وجہ سے انسان کو ایمان سے بھی محروم فرما دیتے ہیں، جس طرح یہ شخص ایمان سے محروم کر دیا گیا، کس وجہ سے کہ یہ ناجائز اور غیر شرعی محبت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حقیقی محبت ہے، اس کو استوار کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دیں، یا پھر وہ محبت جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہے، یعنی نکاح کے ذریعے سے جو محبت عورت کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ انسان کی پیدا ہوتی ہے یا انسان اس سے وابستہ ہوتا ہے، اس محبت کو جو ہے حدود کے دائرے میں رکھ کر اگر اس کو کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر و ثواب بھی مرتب فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے یہ محبت ذخیرہ آخرت بھی بنائیں گے۔ اور ناجائز محبت سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ یہ ایمان سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں جرم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وہ کام کرائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا ضامن ہو، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں وابستہ ہوتی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کا ذریعہ بنتی ہو اور نجات آخرت پر مبنی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیر شرعی کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ ایک آدمی جب محبت کرتا ہے کسی چیز سے تو اس میں بہرا ہو جاتا ہے، اس کو پھر اس کو سنائی نہیں دیتا کہ میں کیا سن رہا ہوں، اور وہ اندھا ہو جاتا ہے، وہ دیکھتا نہیں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ تو وہ محبت وہ انسان کو بعض اوقات پاگل بنا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنا قرب نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل پیرا ہو کر اپنی آخرت کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔